کرنے سے ہم کمزور نہیں بلکہ قوت پاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں۔ خدا ہمیں دلیر کرتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہم کلیسیا کو دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں جو 12ویں باب میں اس کی اور 11ویں 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے کلام مقدس کے مطابق، پہلی آیت سے 11ویں آیت۔ اب سب اس کہانی کو جانتے ہیں کہ جب یعقوب قتل کروا دیا گیا، جب اس کو تلوار سے قتل کروا دیا گیا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہیرودیس بادشاہ کو یہ بات پسند آئی، کہ یہودیوں کو یہ پسند آیا ہے کہ یعقوب کو قتل کروا دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، پطرس کو بھی قید میں رکھ۔ مقدس میں یہ بیان کرتی ہے اعمال 12 باب اور اس کی پہلی 11 آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب پطرس 4 سپاہیوں میں زنجیروں سے جھگڑا ہوا تھا، اور یاد رکھیں 16 سپاہیوں کے درمیان وہ تھا، 16 سپاہی جو تھے اس کی نگہبانی کر رہے تھے، لیکن یاد رکھیں کلیسیا بیدار تھی، کلیسیا سوئی ہوئی نہیں تھی، رات کے پہروں میں بھی وہ سوئی ہوئی نہیں تھی، کلیسیا بیدار تھی، کلیسیا چوکس تھی، کلیسیا جاگ رہی تھی۔ ان کے جاگنے سے کیا کام ہوتا ہے، کیا معجزہ ہوتا ہے، ہم بائبل مقدس میں آپ گھر جا کر اس اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب کو پڑھ سکتے ہیں کہ جب پطرس 2 زنجیروں سے جھگڑا ہوا، 16 سپاہیوں کے درمیان وہ 16 سپاہی اس کی نگہبانی کر رہے تھے، کیونکہ بادشاہ نے کہا کہ عید فطیر ہے، جب عید فطیر ہوگی اس کو سامنے لایا جائے گا، وہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، یہودی اور بھی خوش ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں ان کی امید ٹوٹ گئی، یاد رکھیں کیونکہ کلیسیا جیتی، کلیسیا بائبل مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے، کلیسیا بدل و جان سے دعا کر رہی تھی، رات کا پہر تھا، کلیسیا کے اندر کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمیں بھی پکڑ لیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں کلیسیا بیدار تھی، چوکس تھی، بے شک وہ زنجیروں سے جھگڑا ہوا ہے، لیکن کلام مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے کلیسیا جب رات کے پہروں میں جا کر بدل و جان پطرس کے لیے، اپنے خادم کے لیے، اپنے ہیڈز کے لیے دعا کر رہی تھی، تو کیا ہوا؟ خدا نے اپنا فرشتہ بھیج دیا۔ خدا کے حضور وہ دعائیں بخور کی مانند پہنچی، خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا، اور یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ 2 زنجیروں سے بندھا ہوا، زنجیریں اس کی کھل جاتی ہیں۔ یاد رکھیں دعا جو ہے زنجیروں کو توڑ ڈالتی ہے، دعا جو ہے پھاٹک دعا سے کھل جاتے ہیں، دعا کے وسیلہ سے خدا پھاٹکوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہمیں ایسا فیسٹیول، ایسے پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابلیس دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ کلیسیا کو پھاڑ کرے، وہ کلیسیا کو پھاڑ دیں۔ آج بہت سارے لوگوں کو بیماریوں کی زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو مگر کی زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو گناہ کی زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں خدا ان زنجیروں کو توڑ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ کلام مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ نکل رہے تھے فرشتہ اس کے ساتھ تھا، تو لکھا ہے کہ جب وہ جیل کا بڑا پھاٹک جو ہے وہ بھی خود ہی کھل جاتا ہے۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے کھلنے کی وجہ کیا ہے؟ کلیسیا بیدار تھی، کلیسیا دعا کر رہی تھی، اس کی وجہ سے زنجیریں ٹوٹ گئی، اس کی وجہ سے پھاٹک بھی کھل جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے جب ہم قائم رہنے کی بات ہے اپنی زندگیوں میں، جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے، جب ہم کلیسیا کے ساتھ ہم چوکس رہیں گے، بیدار رہیں گے، ہوشیار رہیں گے، کیونکہ اس کلیسیا کے اندر یہ خدا کی محبت مٹتی جاتی تھی، ان کے اندر یہ ایمان مٹتا جاتا تھا، اس لیے خدا نے کہا کہ جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں، جو مٹنے کو تھی، مضبوط کر۔ آج بہت سارے لوگ
محبت سے پالیں۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے اگر تم میرے شاگرد ہو تو کیا کرنا؟ مجھ سے محبت رکھو اور اپنے بھائیوں سے بھی محبت رکھو۔ بھائی کلیسیا کی صورت میں ہو